کل ہی پہلگام میں یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پر کوئی 26 سے 27 جو شہری ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ ہمیں بھی ان کا دکھ ہے, کسی کا ایسے جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کوئی چیز نہ ہو اٹھ کے جو الزام جو ہے پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے. جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آئیں کر کے دکھائیں تو صحیح. پاکستان آرمی ایسے بیٹھی تو نہیں ہوئی ہے کہ یار اب جو بھی کریں گے آئیں گے کر کے چلے جائیں گے, سرجیکل اسٹرائک کا نام دے دیں گے بعد میں. یہ فلمی کہانیاں نہیں ہیں کہ آپ کوئی فلم بنا دیں گے سرجیکل اسٹرائک کی اور پاکستان آ کے جو ہے بلاس بلوس کر کے فوجی مار کے واپس چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کو سوچنا چاہیے ہے کہ ہر چیز کا نا کوئی مطلب کوئی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی ثبوت دینے چاہیے تاکہ پاکستان حکومت کو پاکستان آرمی کو اس حوالے سے ثبوت دیں تاکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا اس میں ملوث کون ہے. اٹھ کے الزام لگا دو, ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے نا خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو ہم بتا دیں کہ ہماری جو آرمی ہے وہ ہمہ وقت تیار بیٹھی ہے اور ان کے کوئی بھی انہوں نے کوئی ایسا ایکشن لیا تو اس کا بھرپور ہماری آرمی جواب دے گی. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی. ہماری فوج تو بالکل الحمدللہ آلریڈی تیار ہے. وہ کسی ٹائم بھی وہ کہ یہ صرف تھوڑا سا بھی ایک مرتبہ کریں تو صحیح, پھر ہماری فوج بتائے گی ان کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جو ہمارے میزائلی ہے, ایٹمی بم ہے, کوئی ہم نے پٹاخے چلانے کے لیے تو نہیں تھوڑے رکھے ہوئے. ہم ان کو بتائیں گے, ان کو سبق سکھائیں گے کہ ایک تھپڑ کا جواب کیسے ملتا ہے اور کیا ملتا ہے. پر اللہ کے فضل و کرم سے پر ہمیں پوری کوشش ہے, ہمیں امید ہے پوری کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہماری جو فوج ہے ناکام نہیں ہے تو نہ ہی ہو سکے گی. یہ پورا ڈٹ کے مقابلہ کرے گی. تو انشاءاللہ کوئی بھی ہے, کوئی ہمارے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو ہم نے ویسے ہی بیٹھے رہیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا سر. ہمیں پورا جواب ان کو دیں گے کہ یہ انڈیا جو مرضی بات اٹھائے, ہمارے اوپر تہمت لگا دے, ہمارے اوپر الزامات لگا دے, یہ بات کو کرنے والی تو نہیں ہے. ان کو خود عقل ہونی چاہیے کہ دوسرے ملک کے اوپر وہ بھی ادھر بھی انسانیت ہے, وہ بھی انسان ہے, پر بات تو یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی عقل آنی چاہیے. دیکھیں جو مقبوضہ کشمیر میں واقعہ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے مقام پہ جو ہے یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس میں بڑی قیمتی جانوں کا ضائع ہوئی ہیں. 28 جانیں جو ہیں بڑی قیمتی سیاح جو ہیں ان کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور ہم نہیں پورا پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے. دیکھیں لیکن انڈیا کی طرف سے جو ابھی تک بغیر کسی انکوائری کے, بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی ثبوت کے جو الزام تراشی جاری ہے اس کی بھی ہم اتنی مذمت کرتے ہیں جتنی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. چونکہ دیکھیں نا یہ کسی کے اوپر الزام لگانا بڑا آسان کام ہے. انڈیا اپنے آپ کو بہت بڑا ملک سمجھتا ہے, بہت بڑی معیشت ہے, لیکن یہ چھوٹا سا معاملہ ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرنے سے وہ بھاگ رہا ہے, اس کی تحقیق کرنے سے وہ بھاگ رہا ہے, اس لیے وہ الزام لگا رہا ہے اور ہمیں جو ہے بڑھ کے لگا رہا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے. ہمارا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں, ہماری بڑی پروفیشنل فوج ہے جنہوں نے بڑی اپنی قیمتی جانوں کا پہلے بھی قربانیاں دی ہیں اور اب بھی ہمارے شہداء کی قربانیاں جو ہیں وہ رگاں نہیں جائیں گی. اور اب بھی جو ہے بڑے پروفیشنل ہماری سولجرز ہیں. ایسی کوئی بھی میلی آنکھ جو پاکستان کی طرف اٹھے گی اس کی آنکھ وہ نکال دی جائے گی. اتنا دفاع ہمارا مضبوط ہے. دیکھیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اگر اس طرح کی کوئی سرجیکل سٹرائک انڈیا کی طرف سے اور جارحیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو الحمدللہ ہماری فوج میں اتنی قوت اور عوام جو ہے فوج کے ساتھ ہے. اس معاملے میں پوری عوام جو ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ ہے, شانہ بشانہ ساتھ ہے. اور کوئی بھی ایسی جو جارحیت یا ایسی کسی بھی ہم واقعے کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے, اپنے گھر دیکھنا چاہیے کہ یہ بجائے کہ کسی پہ الزام لگائیں اپنے گھر سے دیکھیں. وہاں سے دہشت گردی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی طرف ہو رہی ہے جس کے بہت سارے ایسی ایویڈنس موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1947 سے ہی انڈیا کا یہ منشور رہا ہے کہ جب انڈیا میں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا ہے انہوں نے پاکستان پہ نام لگایا, ایکسیپٹ فار دا بارڈرنگ اسٹیٹ کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا ہمارے ساتھ پرسنل کلیش رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں ہماری لائر کمیونٹی اسٹریٹ اوے یہ پیغام دینا چاہے گی انڈیا کو کہ ہمارے جو ویپنز ہیں دے آر آلویز ریڈی فار آر اینیمیز, اور ہماری لائر کمیونٹی بھی اس چیز کے لیے تیار ہے.
اور وی اسٹینڈ فار دا رول آف لا. اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آرمی ہے ہماری, جو بھی جتنی بھی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں, دے آر آلویز ریڈی. اور انڈیا اپنا یہ دماغ سے بات نکال دے کہ وہ ہمارے اوپر الزام لگائے گا, اور ہم وی آر گونا سی دس تھنگ ویری کلیئرلی. جی, پاکستان کا رسپانس بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس چیز کو لے کے کہ سرجیکل اسٹرائکس, آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی اتنی جرت ہے کہ وہ دے کین پلیڈ دا سرجیکل اسٹرائکس اگینسٹ پاکستان. تو ہمارے پاس ان سے ایڈوانسڈ ویپنز ہیں, اور ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں دے آر آلویز اسٹرکٹ ٹورڈ دیز تھنگس. تو آئی ڈونٹ تھنک دس از اے فریولس تھنگ کہ وہ کہیں کہ ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں گے. تو یہ تو مزاحیہ سی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو دس آل از سکرپٹڈ جو کل سب. اور دوسرا یہ کہ میں اس چیز کو انتہائی کنڈیم کروں گا جو انڈیا نے اپنے ملک میں ایک خون کی ہولی کھیلی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو سیاح تھے ان میں 2 غیر ملکی سیاح بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. انہوں نے یہ پرواہ کیے بغیر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, جبکہ اس وقت جو امریکن وزیر خارجہ ہے وہ انڈیا میں موجود ہے, اور مودی صاحب جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ سعودی عرب کے دورے پہ گیا, اور انہوں نے اس کو اس سارے حالات کو کیپچر کرنے کے لیے, اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اسرائیل جاریت کر رہا ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے, انڈیا بھی اسرائیل بننے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس وقت ہم دیکھا جائے کہ انڈیا نے جب یہ انڈین ٹائمز پہ, ہندوستان ٹائم پہ یہ بریک ہوا تو وہ 3:05 تھے, اور یہ کہا گیا کہ یہ حملہ 3 بجے ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی 3:05 پہ یہ خبر رہا کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایسے وائرل ہوئی جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی پاکستان پہ یہ ابھی جاریت کر دیں گے, یہ پاکستان پہ ابھی اٹیک کر دیں گے. اگر یہ یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ وی ہیو گاٹ دی کیپیسٹی ٹو ڈیفینڈ اینی اگریشن if India is gonna do over us, ٹھیک ہے. لیکن یہ واقعہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے باقاعدہ, کیونکہ 2000 اگر آپ پیچھے ماضی میں چلے جائیں, 2007 میں ایک واقعہ ہوا, 2008 میں واقعہ انڈیا میں جو یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں, کیرالا کا واقعہ ہوا, پلوامہ کا واقعہ ہوا, ممبئی حملہ تھا. ان ساری چیزوں کو اگر اس واقعے سے میپ کریں تو یہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ ایک ڈیزائن کیا ہوا واقعہ ہے تاکہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. لیکن یہاں پہ یہ وضاحت پھر کر دوں گا کہ ہماری پاک فوج بھرپور صلاحیت رکھتی ہے, ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, اور انڈیا نے, مودی نے اگر ہماری طرف ایک میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے, کیونکہ یہ ان کی بھونڈی حرکات ہیں, اور ان بھونڈی حرکات سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. انڈیا کو چاہیے کہ انڈیا اپنی پیس کو نیچے کرے. انڈیا نے ایون دو, کیونکہ انڈیا کو تو اگر ہم امریکہ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ انڈیا غیر ملکی سیاحوں پہ بھی اور امریکنز کو بھی قتل کر چکا ہے. انڈیا نے کینیڈا میں, آپ کو پتا ہردیپ سنگھ کو جب کینیڈا میں مارا گیا اس پہ بہت بڑا واویلا ہوا, اور انڈیا نے کینیڈا کو بھی آنکھیں دکھائیں. انڈیا جاریت کرنے سے باز نہیں آتا. یہ کون سے دہشت گرد تھے جو جنگل سے آئے اور جنگل میں ہی چلے گئے, اور انڈین کنٹرول جو کشمیر ہے وہاں پہ. اس لیے یہ واضح کر دیا جائے, یہ بات انڈیا کو بتا دیتے ہیں کہ انڈیا کسی بھی طرح کوئی کسی گھنونے فعل میں مرتکب نہ ہو. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اسکرپٹ پرانا ہے, اس کو ایک نئے لبادے میں اوڑھ کے, اور جو اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے یا لکھا گیا ہے یہ غیر ملکی سیاحوں کے خون سے اور اپنے ہی لوگوں کے خون سے یہ اسکرپٹ لکھ کے تو جو ہے وہ انڈیا نے پیش کر دیا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی اسکرپٹ تھے انڈینز کے وہ فلاپ ہو چکے ہیں, فلاپ ہوئے ہیں. اس کے باوجود اب دوبارہ ایک اسکرپٹ وہ لے کے آئے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے خون سے انہوں نے لکھا ہے, اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس سے پہلے جتنے بھی واقعات انہوں نے بنائے وہ بالکل من گھڑت اور ایک بھونڈی حرکت تھی انڈیا کی. انڈیا کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے بھونڈی کا, اور انہوں نے یہ بھونڈی کا لفظ بھونڈی کی ہے, ٹھیک ہے. اور میں اپنے آرمی چیف صاحب کو یہ پیغام دوں گا, اور بلکہ آن بہاف آف مائی آرمی چیف میں یہ کہہ رہا ہوں, انڈیا تم آؤ ہمارے اوپر اٹیک کرو, تم آؤ گے اپنے پاؤں پہ, لیکن تم اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ہم اتنی صلاحیت رکھتے ہیں, ہم ایٹمی پاور ہیں,
ہم اپنا سارا کچھ مینیج کرنا جانتے ہیں. یہ امپاسبل ہے کہ انڈیا آئے اور ہمیں یہاں پہ وہ سرجیکل اسٹرائک کرے اور واپس چلا جائے. نہ تو پہلی سرجیکل اسٹرائک مانی گئی اور نہ اب مانی جائے گی. انشاءاللہ ہم بھرپور جواب دیں گے. اور بینگ اے لائر اور بینگ اے لائر کمیونٹی جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں, میں ان کی طرف سے اپنی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر انڈیا تمہارے ساتھ کوئی ایک حرکت کرتا ہے تو ہم اس کا 10 بار جواب دیں گے. اور ہم کھڑے ہیں اپنی فوج کے ساتھ, ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا دفاع کیسے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.